ابو جہل نے اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھی، جو مشرکین ڈر کے بھاگ رہے تھے، اس کو جب دیکھا تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑا اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا، سراقہ کی کنارہ کشی تمہیں پست ہمت نہ کرے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی سے ساز باز کر رکھی تھی، پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہوا تھا، وہ نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہوا تھا، وہ بھاگ رہا ہے، اس لیے تم کمزور مت ہونا۔ تم عتبہ، شیبہ اور ولید جو شروع میں ہوئے دعوت مبارزت میں جو لوگ قتل کیے گئے، ان کے قتل کا ہول اپنے اوپر سوار ہونے مت دینا، کیونکہ ان لوگوں نے جلدی سے کام لیا، لڑنا نہیں آیا ان کو، اس لیے مر گئے، جلدی سے کام لیا انہوں نے۔ لات اور عزا کی قسم، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں گے، دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرنا، بلکہ انہیں پکڑو، گرفتار کرو، تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں گے۔ لیکن اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد اس کو پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تند کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا اور بکھیر کر رکھ دیا، اور جنگوں کو بھی اکھیڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑنے لگا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کا منتظر تھی۔ ابو جہل کون مارنے والے؟ انصاری دو نوجوان، بچے، ایک طرح سے بچے ہی، وہ مارنے والے ہیں دشمنان اسلام کو، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو۔ ابو جہل کا قتل کیسے ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رہتا ہوں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ کہاں موجود ہے؟ صحیح بخاری میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رہتا ہوں کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا، اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوجوان، دو نوعمر جوان ہیں، گویا ان کی موجودگی سے میں مطمئن نہ ہوا، یعنی ایسا دیکھا تو اتنا چھوٹے دکھ رہے تھے کہ یار یہ کیا جنگ لڑیں گے، میں مطمئن نہ ہوا۔ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپ کر، دونوں ایک ساتھ آئے تھے نا، ایک دوسرے سے چھپ کر ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلائیے۔ میں نے کہا بھتیجے تم اس کے ساتھ کیا کرو گے اسے لے کر؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے، یا تو وہ مرے گا یا میں مر گا، یا تو وہ یا تو میں۔ میرے رسول کو گالی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے وہ جب یہ کہنے لگا تو مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرا نوجوان نے بھی مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے، عبد الرحمن عوف کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار۔ کیا کہا؟ تم دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی دونوں اپنی اپنی تلوار لے کر جھٹ پڑے، اسے مار کر قتل بھی کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا۔ آپ نے کہا اپنی تلواریں پہنچ چکے ہو؟ تو بولے نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلوار دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموع، دو نوجوانوں میں سے ایک کا نام کیا تھا؟ معاذ بن عمر، اس کو دے دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے جو نوجوان تھے وہ بعد میں شہید ہو گئے، یہ زندہ رہ گئے، اس لیے جو مارتا جس کو اس کا سامان اس کو مال غنیمت کے طور پر ملتا۔ یہ جنگ کا اصول، جنگی اصول سارے بتاتا اگر میں بیان کرتا ہوتا تو شاید اور کافی وقت لگتا ہے نا، سہری کا انتظار بھی کرنا پڑتا اپنے کو، اس لیے وہ ساری چیزیں نہیں بتلایا میں نے، ڈائریکٹ صرف اس قصے کو، اس واقعے کو آپ کہہ کے رکھا میں نے۔ تو بہرحال ان کو دیا گیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افرا،
یہ دو لوگ تھے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر جمو نے فرمایا میں نے قریش کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا. کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو. ابو الحکم کس کا نام ہے؟ ابو جہل کا نام. ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو مشرکین کہہ رہے تھے. یہ معاذ نے سنا تو یہ بات انہوں نے بیان کی. دونوں معاذ ہی ہیں, یاد رکھنا. دونوں نوجوان کون ہیں؟ دونوں معاذ ہی. یہ معاذ بن عمر ہے. معاذ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا. اس کی سمت اسی کی سمت جما رہا. لڑتا 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 کسی طرح ابو جہل کی طرف میں بڑھ رہا تھا. جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا. واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جاتا ہے. گٹھلی کو کسی تیز دار چیز سے مارے تو گٹھلی جیسے کٹ کر بہت دور گرتی ہے, ویسا اس کا کتنا زوردار مارا ہوگا سوچیے آپ. ابو جہل کا پیر کٹ کر دور گر گیا. ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ علیہ السلام بعد میں صحابی بنے. تو وہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹکنے لگا اور لڑائی میں رخنا ڈالنے لگا, مخل ڈالنے لگا. میں نے اسے پیچھے گھسیٹتے ہوئے عام اوقات میں لڑائی کی, لیکن جب وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچانے لگا تو میں نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زوردار کھینچا. وہ ہاتھ ہی الگ ہو گیا. اس کے بعد ابو جہل کے پاس یہ معوذ بن افرا پہنچے. وہ زخمی تھا. انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. صرف سانس آتی جا رہی تھی, بالکل بے بس ہو گیا, اٹھ ہی نہیں پا رہا. اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے.